اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ گفتگو جیسا کہ ہم جانتے ہیں سید ابو العلا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن پر مبنی ہوگی۔ جی ہاں۔ مقصد تو یہی ہے کہ اس رکوع میں بنی اسرائیل سے جو خطاب ہے اس کے اہم نکات، اس کا پس منظر اور اس میں جو سبق ہے ہمارے لیے ان کو سمجھا جائے۔ بالکل، اور یہ قرآن مجید میں ایک اہم موڑ بھی ہے، یعنی پہلے 4 رکوع میں تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب تھے۔ ہاں، عام خطاب تھا۔ جی، لیکن یہاں سے 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں تک ایک طویل گفتگو خاص طور پر بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے۔ اچھا خاصا طویل حصہ ہے۔ جی، حالانکہ بیچ میں ظاہر ہے دوسرے گروہوں کا ذکر بھی آتا ہے ضمناً۔ تو تفہیم القرآن اس تبدیلی کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ مطلب عام دعوت کے بعد اچانک ایک خاص قوم پر اتنی لمبی گفتگو؟ جی، تفہیم اس پر کافی تفصیل سے بات کرتی ہے۔ اس کے پیچھے نا کئی مقاصد تھے۔ پہلا اور سب سے بنیادی مقصد تو تھا دعوت۔ دعوت کس کو؟ یعنی جو پچھلے انبیاء کے پیروکار تھے، خاص طور پر یہودی، ان میں جو لوگ نیک تھے یا حق بات قبول کرنے والے تھے، انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اچھا، انہیں یہ بتانا کہ بھئی یہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بالکل نئی اور اجنبی چیز نہیں لائے، یہ تو وہی پیغام ہے جو تمہارے اپنے انبیاء لائے تھے، اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یعنی انہیں جوڑنے کی کوشش۔ بالکل، اور ساتھ میں یہ احساس دلانا بھی کہ دیکھیں آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی دنیا کی رہنمائی کی، ہاں، وہ جو منصب تھا، جی، وہ آپ ٹھیک سے ادا نہیں کر پائے، ناکام رہے، اب وہی کام ایک نئی امت کر رہی ہے تو آپ بھی آ کر شامل ہو جائیں۔ یعنی ایک طرح سے موقع دیا جا رہا تھا دوبارہ۔ جی، ایک موقع تھا کہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام شاید دوبارہ حاصل کر لیں۔ یہ تو ہوئی دعوت۔ اچھا، تفہیم کوئی اور مقاصد بھی بتاتی ہے اس کے؟ جی ہاں، دوسرا بڑا مقصد تھا اتمام حجت۔ اتمام حجت یعنی دلیل پوری کر دینا، ان پر واضح کر دینا کہ اب تمہارے پاس انکار کا کوئی بہانہ نہیں بچا۔ وہ کیسے؟ اس کے لیے قرآن نے نا ان کی اس وقت کی جو دینی حالت تھی، اخلاقی حالت تھی، قوم کی حالت تھی، سب کھول کر بیان کر دیا۔ اچھا، اور یہ ثابت کیا کہ بھئی قرآن جو بنیادی باتیں کہہ رہا ہے، توحید، رسالت، آخرت، اخلاق، یہ وہی ہے جو تمہاری اپنی کتاب توریت میں ہے، کچھ الگ تو نہیں ہے۔ اور ان کی تاریخ کا بھی حوالہ دیا ہوگا؟ یقیناً ان کی تاریخ سے مثالیں دے دے کر بتایا کہ دیکھو تم نے بار بار ہدایت سے منہ موڑا، انبیاء کی باتیں نہیں مانی، دنیا کی رہنمائی کا جو کام تھا وہ تم سے نہیں ہو پایا۔ اور تفہیم یہ بھی بتاتی ہے کہ قرآن نے صرف ماضی کی غلطیاں نہیں گنوائیں، بلکہ اس وقت جو وہ مخالفت کر رہے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں، جو مدینے میں ہو رہا تھا، جی، اس مخالفت کی اصل وجہ بھی کھول دی۔ اچھا، کیا وجہ تھی وہ؟ قرآن نے واضح کیا کہ یہ مخالفت کسی علمی بنیاد پر نہیں ہے، یہ نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو پھر؟ بلکہ اس کے پیچھے تھی ضد، ہٹ دھرمی، حسد، اپنی قوم پر جھوٹا فخر اور دنیاوی فائدوں کا لالچ۔ وہ حق کو پہچان تو گئے تھے لیکن مان نہیں رہے تھے، صرف اس لیے کہ نبی ان کی قوم سے نہیں تھے۔ اچھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سازشیں، لوگوں میں وسوسے ڈالنا، الٹے سیدھے سوال پوچھنا، الزامات لگانا، بس کسی طرح لوگ اسلام سے دور رہیں۔ تفہیم کہتی ہے کہ جب قرآن نے یہ سب کھولا تو اس کا اثر ہوا، خود یہودیوں میں جو مخلص لوگ تھے ان کو سمجھ آئی۔ اچھا، جی، اور مدینے کے عام لوگوں پر جو ان علماء کا ایک رعب تھا نا، وہ کم ہونے لگا، ان کی مخالفت کی ہوا نکلنے لگی۔ یعنی ان کی اصلیت کھل گئی۔ اچھا، تو یہ 2 مقصد ہو گئے، دعوت اور اتمام حجت، کوئی اور بھی؟ جی، تیسرا مقصد تھا ایک مثال پیش کرنا۔ مثال کس چیز کی؟ بنی اسرائیل کی تاریخ نا تقریباً 4000 سال پر پھیلی ہوئی ہے، یہ ایک مکمل کیس سٹڈی ہے۔ اس میں صاف نظر آتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتی ہے، ہدایت پر چلتی ہے تو کیسے اوپر جاتی ہے، اور جب نافرمانی کرتی ہے تو پھر کیسے گرتی ہے ذلت میں۔ ان کے عروج و زوال میں نا آنے والی سب قوموں کے لیے سبق ہے، عبرت ہے۔ واقعی تاریخ سے بڑا سبق تو کوئی نہیں۔ اچھا، اور چوتھا مقصد جو شاید ہمارے لیے یعنی امت محمدی کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو؟ بالکل، چوتھا مقصد تھا امت محمدی کی تعلیم و تربیت۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، پچھلی امت یعنی بنی اسرائیل کا انجام کیا ہوا، وہ کیوں زوال پذیر ہوئے، یہ سب تفصیل سے بتایا گیا۔
کیوں؟ تاکہ مسلمان وہ غلطیاں نہ کریں، بالکل. تاکہ مسلمان ان سے سبق سیکھیں اور بچیں. قرآن نے بتایا کہ ان میں کیا اخلاقی کمزوریاں آ گئی تھیں، مذہب کو کیسے غلط سمجھ بیٹھے تھے، کیسے اللہ کے قانون توڑتے تھے، دین میں کیسے غلوف کرتے تھے یا کمی کرتے تھے. یہ سب اس لیے بتایا تاکہ مسلمان سمجھیں کہ دین حق اصل میں کیا چاہتا ہے اور وہ گمراہی سے بچیں. یہ تو بہت اہم ہے. جی، اور تفہیم القرآن یہاں وہ مشہور حدیث بھی نقل کرتی ہے نا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ بھی پچھلی امتوں یہود و نصارہ کے پیچھے چلو گے قدم بقدم. ہاں وہ حدیث تو بہت مشہور ہے. جی، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی گھسو گے. یہ بہت سخت وارننگ ہے کہ تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے. واقعی یہ پس منظر سمجھنا تو بہت ضروری تھا. اب آتے ہیں خود آیات کی طرف. جی، رکوع شروع ہوتا ہے آیت 40 سے. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور میرے عہد کو پورا کرو تاکہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں اور مجھی سے ڈرو. یہاں کون سی خاص نعمتیں اور کون سا عہد مراد ہے؟ دیکھیں، نعمت سے مراد تو وہ ساری مہربانیاں ہیں جو اللہ نے ان پر کی، خاص مثلاً فرعون سے نجات دلائی ہے نا، صحرا میں من و سلوہ اتارا، انہیں شریعت دی، تورات، حکمت دی، ان میں کتنے سارے نبی بھیجے، ایک زمانے تک انہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت بھی دی. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں تھیں. نہیں، بالکل نہیں. اور عہد سے کیا مراد ہے؟ عہد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے حکم مانیں گے، اس کا دین قائم کریں گے اور اس کا پیغام دنیا کو پہنچائیں گے. اچھا. اور اس کے بدلے میں اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ دنیا میں ان کا حامی و ناصر ہوگا اور آخرت میں بہترین اجر دے گا. تو پہلے نعمت یاد دلائی، پھر کہا کہ اپنا وعدہ پورا کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. اور پھر اگلی ہی آیت 41 میں ایک بڑا واضح حکم ہے، اور ایمان لاؤ اس کتاب قرآن پر جو میں نے نازل کی ہے. یہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. پس تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. اس میں کئی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن کو ان کی اپنی کتاب کی تصدیق کرنے والا کہا گیا. جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے. قرآن انہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی میں کوئی باہر کی چیز نہیں لایا تھا، ہے نا؟ ہاں، کیونکہ وہ تو پہلے سے جانتے تھے، اہل کتاب تھے. بالکل، انہیں تو آخری نبی کی پیشن گوئیوں کا بھی علم تھا، لیکن ہو کیا رہا تھا کہ وہی سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں شامل ہو رہے تھے. اور یہ جو ہے کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو، تفہیم اس کی کیا وضاحت کرتی ہے؟ کیا یہ صرف پیسوں کی بات ہے، رشوت وغیرہ؟ نہیں، تفہیم کہتی ہے یہ بہت وسیع مفہوم ہے. ثمن قلیل یعنی تھوڑی قیمت، اس سے مراد صرف پیسے یا رشوت نہیں ہے، تو پھر بلکہ ہر وہ دنیاوی فائدہ، ہر وہ چیز جس کی خاطر انسان اللہ کے حکم کو، اس کی ہدایت کو یا تو رد کر دے یا اس میں تبدیلی کر دے، وہ تھوڑی قیمت ہے. اچھا، مثلاً وہ مال دولت بھی ہو سکتا ہے، کوئی عہدہ، کوئی لیڈرشپ، کوئی چودراہٹ، اپنی قوم یا نسل کا جھوٹا فخر، یا صرف اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا. مدودی صاحب یہاں یہ نکتہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی آیتیں، اس کی ہدایت اتنی قیمتی ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ ان کے بدلے میں اگر پوری دنیا کی دولت بھی مل جائے نا تو وہ بھی تھوڑی قیمت ہی ہے. واہ، یعنی اصل مسئلہ حق کو دنیا کے فائدے پر قربان کرنا ہے. بالکل، حق کی بے قدری، اصل جرم یہ ہے. یہ تو بہت گہری بات ہے. اچھا، اس کے فوراً بعد آیت 42 آ جاتی ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ. اس کا کیا پس منظر تھا؟ یہ کیسے ہو رہا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں اس وقت کے مدینے کے حالات دیکھنے ہوں گے. جی. جو عرب قبیلے تھے، اوس اور خزرج، وہ زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں تھے. ہاں، ان پڑھ تھے. جی، جبکہ جو یہودی قبیلے تھے وہ تعلیم یافتہ سمجھے جاتے تھے، ان کے پاس کتاب تھی، ان کے عالموں کا ایک روب تھا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور اسلام کی دعوت دی تو بہت سے عرب جو یہودیوں کے پڑوسی تھے اور ان سے متاثر بھی تھے، وہ قدرتی طور پر ان کے عالموں سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ بتائیں، آپ تو کتاب والے ہیں، یہ نیا دین کیسا ہے؟ بالکل. اب یہودی عالم بڑے پھنس گئے. کیسے؟
وہ کھل کر قرآن کی جو بنیادی تعلیمات تھیں، توحید، رسالت، آخرت، ان کو غلط تو کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ تو ان کی اپنی کتابوں میں بھی تھیں۔ ہاں، یہ تو مسئلہ تھا۔ لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو بھی تیار نہیں تھے، خاص طور پر اپنی قوم پرستی اور حسد کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تفہیم کے مطابق انہوں نے ایک منافقانہ طریقہ اپنایا، نہ صاف ہاں کرتے تھے نہ صاف نہ، اچھا، بلکہ جو پوچھنے آتا تھا اس کے ذہن میں شکوک ڈالتے، الٹے سیدھے سوال کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا صحابہ پر کوئی الزام لگا دیا یا تورات کی آیتوں کو غلط مطلب پہنا کر پیش کر دیا۔ تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں۔ جی، تاکہ لوگ الجھے جائیں اور اسلام سے بدگمان ہو کر دور ہٹ جائیں۔ یہی تھا حق کو باطل سے ملانا، یعنی سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کرنا، اور جان بوجھ کر حق کو چھپانا، یعنی وہ باتیں نہ بتانا جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہوتی تھی۔ آیت 42 اسی کام کی مذمت کر رہی ہے۔ یہ فکری بددیانتی تھی۔ یہ تو واقعی بہت سنگین بات تھی، علم کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ اچھا، تو حق کو چھپانے اور ملانے سے منع کرنے کے بعد فوراً ہی عملی زندگی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آیت 43 میں ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تفہیم اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، تفہیم یہ واضح کرتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کوئی نئی چیزیں نہیں تھیں جو اسلام لایا تھا۔ اچھا، نہیں، یہ تو دین ابراہیمی کے شروع سے ہی بنیادی عبادتیں رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت تمام نبیوں نے ان کی تاکید کی تھی، تورات میں بھی حکم تھے۔ تو پھر یہاں دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کے نزول کے وقت بنی اسرائیل ان بنیادی چیزوں سے بھی بری طرح غافل ہو چکے تھے۔ اچھا، کس طرح کی غفلت تھی؟ تفہیم بتاتی ہے کہ ان میں جماعت سے نماز پڑھنے کا رواج تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگ تو اکیلے بھی نہیں پڑھتے تھے، اور جو پڑھتے بھی تھے وہ بس ایک رسم تھی، اس کی روح ختم ہو چکی تھی۔ اور زکوٰۃ کا کیا حال تھا؟ زکوٰۃ کا نظام بھی بالکل بگڑ چکا تھا۔ فرض زکوٰۃ دینے کی بجائے وہ لوگ سود کھانے لگے تھے، بخیل ہو گئے تھے۔ تو انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ بھئی دین کی بنیاد تو یہی چیزیں، انہیں دوبارہ زندہ کرو، اور خاص طور پر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا جو حکم ہے نا، وہ باجماعت نماز کی اہمیت بتا رہا ہے۔ صحیح۔ اور پھر اسی سلسلے میں آیت 44 آتی ہے جو بڑی چونکانے والی ہے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ جی ہاں، یہ خاص طور پر ان کے علماء اور لیڈروں کے لیے ہے۔ وہ دوسروں کو تو بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، نیکی کی تلقین کرتے تھے، تورات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ بالکل، ان کی اپنی زندگیاں ان باتوں سے خالی تھیں۔ قرآن پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسی بے عقلی ہے، دوسروں کو راستہ دکھاتے ہو، خود گمراہ پھرتے ہو۔ کیا کتاب پڑھنے کا، علم ہونے کا یہی فائدہ ہے؟ تفہیم میں اس پر بہت زور ہے کہ علم اگر عمل میں نہ ڈھلے تو وہ بیکار ہے، بلکہ الٹا بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ تو آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ اچھا، جب انسان نیکی پر چلنا چاہتا ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں مخالفت ہو، تو مشکلیں تو آتی ہیں نا؟ جی بالکل آتی ہیں۔ تو ان مشکلوں سے نمٹنے کے لیے کیا ہدایت دی گئی ہے؟ اس کا جواب فوراً اگلی آیات 45 اور 46 میں ہے۔ فرمایا، اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد، یہ کیسے مدد کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، تفہیم اس کو بڑے اچھے سے کھولتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ نیکی پر چلیں گے، حق پر قائم رہیں گے، برائی کے خلاف لڑیں گے، تو مشکلیں آئیں گی۔ اندر سے بھی اپنا نفس، سستی، کمزوری، اور باہر سے بھی لوگ مخالفت کریں گے، تانے دیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے دو بنیادی ہتھیار ہیں، صبر اور نماز۔ صبر کا کیا مطلب ہے یہاں؟ صرف برداشت کرنا؟ نہیں، صرف برداشت نہیں، صبر کا اصل مطلب ہے خود کو روکنا، باندھنا، یعنی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، گھبرانا نہیں، ہمت نہیں ہارنا، اور مشکل حالات میں بھی صحیح راستے پر جمے رہنا۔ یہ ایک پازیٹیو طاقت ہے، ارادے کی پختگی۔ اچھا، اور نماز وہ کیسے مدد کرتی ہے؟ نماز اس صبر کو اصل طاقت فراہم کرتی ہے، روحانی طاقت۔ وہ کیسے؟
جب آپ دن میں 5 بار اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے جڑتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد یاد کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک توانائی آتی ہے۔ اس توانائی سے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے تو دنیا کی مشکلیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے، لیکن آیت میں یہ بھی ہے کہ نماز ایک مشکل کام ہے۔ الا علی الخاشعین، سوائے خاشعین کے۔ یہ خاشعین کون لوگ ہیں اور ان کے لیے نماز کیوں مشکل نہیں؟ خاشعین کا لفظ نکلا ہے خشوع سے۔ خشوع کا مطلب ہے جھکنا، عاجزی کرنا، دل کا نرم ہونا، اللہ کی بڑائی کے احساس سے دب جانا۔ اچھا، تو خاشعین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے آگے اپنی مرضی سے، خوشی سے، محبت سے اور اس کے خوف سے جھک جاتے ہیں۔ تفہیم کہتی ہے کہ جو بندہ اللہ کا باغی ہو، دنیا میں مگن ہو، جسے آخرت کا خیال نہ ہو، اس کے لیے تو نماز پڑھنا، وقت نکالنا، مسجد جانا، یہ سب ایک بوجھ لگتا ہے، ایک زبردستی کا کام۔ ہاں، اس پر بھاری گزرتی ہے۔ جی، لیکن جو خاشع ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اور جسے جیسا کہ اگلی آیت 46 میں فوراً بتایا یہ یقین ہے کہ اسے ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے، یظنون انہم ملاقو ربہم، اور اسی کے پاس واپس جانا ہے، وانہم الیہ راجعون، اس کے لیے نماز بوجھ نہیں بنتی۔ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ آسان ہی نہیں بلکہ وہ اس کے لیے دل کا سکون بن جاتی ہے، روح کی غذا، اپنے رب سے ملنے کا ذریعہ۔ ایسے بندے کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، نماز چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ زبردست، یعنی آخرت کا یقین اور اللہ سے ملاقات کا شوق، یہی اصل چابی ہے۔ بالکل، یہی وہ چیز ہے جو صبر اور نماز جیسی بظاہر مشکل چیزوں کو ممکن بلکہ پرلطف بنا دیتی ہے۔ تو اگر ہم اس پورے رکوع کا خلاصہ کریں تو بنی اسرائیل کو کیا کیا یاد دلایا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ بنیادی طور پر تو انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں گئیں اور وہ عہد یاد دلایا گیا جو ان سے لیا گیا تھا۔ پھر انہیں دعوت دی گئی کہ آخری نبی اور آخری کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری ہی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور منع کس چیز سے کیا گیا؟ سختی سے منع کیا گیا کہ دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے حق کو نہ چھپاؤ، نہ سچ اور جھوٹ کو ملاؤ۔ اور کرنے کا کیا حکم تھا؟ حکم تھا کہ دین کے جو بنیادی ستون ہیں، نماز اور زکوٰۃ، انہیں دوبارہ ٹھیک سے قائم کرو، اور آخر میں یہ سکھایا کہ حق پر چلنے میں جو مشکلیں آئیں ان میں صبر اور نماز سے مدد لو، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے۔ یہ باتیں تو آج بھی ویسی ہی اہم لگتی ہیں، خاص طور پر وہ حق نہ چھپانے والی بات اور تھوڑی قیمت پر نہ بیچنے والی۔ بالکل، تفہیم القرآن کا یہی تو خاصہ ہے کہ وہ قرآن کے پیغام کی ہمیشگی کو سامنے لاتی ہے۔ یہ سبق صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے، یہ تو قیامت تک ہر اس انسان اور ہر اس گروہ کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ قول و فعل کا فرق، دنیا کے لیے دین سے سمجھوتا کر لینا، بنیادی فرض بھول جانا، مشکل میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امید لگانا، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہر زمانے میں ایمان والوں کو لگ سکتی ہیں نا؟ بالکل، آج کے دور میں تو شاید یہ اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ معلومات اتنی زیادہ ہیں، سچ جھوٹ اتنا ملا ہوا ہے کہ سمجھنا مشکل ہے۔ جی، اور ذاتی، گروہی، قومی فائدے اکثر سچ بولنے یا اس پر چلنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی انسان یا کوئی قوم حق پر قائم کیسے رہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو اسے اس تھوڑی قیمت کے لالچ سے بچائے اور صبر کے ساتھ اللہ کے حکم پر چلنے میں مدد دے؟ شاید اس رکوع کی روشنی میں اس سوال پر سوچنا ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہو۔ یقیناً اس پر غور و فکر بہت ضروری ہے۔